المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حق العظيم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور امتی بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حنفی اور موحد بنایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جتنا ہم شکر ادا کر لیں اس سے کم ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اس جماعت سے ہمیں وابستگی نصیب فرمائی ہے جو اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال صرف ایک اللہ کے لیے لگا رہی ہے، اور جس کی کوشش یہ ہے کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے ساتھ جڑنے والے بن جائیں۔ آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام جہاد کرتے ہوئے جب شام اور فارس کی سرزمین میں جاتے تھے تو وہاں کے لوگ پوچھتے تھے کہ تم لوگ تو ننگے تھے، تم لوگ تو بھوکے تھے، تم لوگ تو فقیر اور مسکین تھے، تم لوگ یہاں آئے کس لیے ہو؟ تو آپ مختلف صحابہ، مجاہدین، جرنیلوں کے جوابات آپ پڑھیں گے تو ایک چیز پہ سب کا اتفاق تھا، وہ کہتے تھے کہ جئناکم لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ہم تو ہم لوگوں کے پاس صرف اس لیے آئے ہیں تاکہ بندوں کی بندگی سے تمہیں نکال کر کے جو تمام بندوں کے رب ہیں اس کی بندگی میں تمہیں ڈال دیں، اس پہ لگا دیں۔ یقین جانیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں اور انسان کے علاوہ ساری مخلوقات، چوپاؤں اور جانوروں میں جو تمیز رکھی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اوقات کو پابند کر کے گزارتا ہے، باقی جتنی مخلوق ہے ان کے اوقات ایسے پابند نہیں ہیں۔ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر فرمایا کہ مومن کی زندگی ایک قید خانہ ہے۔ یہ دنیا کی میں مومن کی جو زندگی ہے وہ کیا ہے؟ ایک قید خانہ ہے۔ قید خانے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کی اپنی مرضی نہیں چلتی اور انسان کا اپنا اختیار نہیں چلتا۔ دنیا میں آپ کسی بھی جیل میں آپ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو قیدی نہ بنا لے دنیا کا، تو ویسے وزٹ کرنے کے لیے آپ جائیں گے تو جو عام قیدی ہوتے ہیں نا، ان کا لباس اپنی مرضی کا نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں وہ کیسا بھی لباس پہنتا ہو، قید خانے میں پہنچنے کے بعد باقاعدہ سے اسے جیل کا یونیفارم دے دیا جاتا ہے کہ صاحب آپ نے یہاں پر یہ پہننا ہے۔ دوسرے نمبر پر کھانا اپنی مرضی کا نہیں ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر سونا جاگنا اپنی مرضی کا نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ سلائیں آپ کو سونا پڑتا ہے، جب جگائیں آپ کو جاگنا پڑتا ہے، جو وہ پہنائیں آپ کو پہننا پڑتا ہے، جو وہ پلائیں آپ کو پینا پڑتا ہے، جو کھلائیں وہ آپ کو کھانا پڑتا ہے۔ ایک مومن کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی بنا دیا ہے۔ سب سے پہلے جیسے جمعہ والی اس میں بھی میں نے شاہ دولے کی بات کی تھی، سب سے پہلے انسان اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے تابع بنا دے۔ اور یہ میں نے کہتا حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ،
تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کی چاہت میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی چاہت کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع بناتے ہیں۔ ہماری کوئی چاہت ہی نہیں، ہماری کوئی آرزو ہی نہیں، ہماری کوئی تمنا ہی نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کو عربی میں کہتے ہیں عبد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے سردار، بلکہ تمام فرشتوں کے سردار، اولین اور آخرین کے سردار، ان کے متعلق لفظ استعمال ہوا ہے عبد، وہ اللہ کا بندہ، وہ اللہ کا بندہ۔ قرآن کریم میں ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم اللہ کے رسول ہیں۔ وَأُمُّهُ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، اور ان کی ماں کانت صدیقہ، وہ صدیقہ تھی، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں کے سردار ہیں، اولین اور آخرین کے سردار ہیں، جو یہ باعث کائنات ہیں، اس کائنات کو حضور کے لیے سجایا گیا۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ نہیں کھولیں گے، اللہ تبارک و تعالی نے ساری انسانیت پر جنت کو حرام کر دیا۔ حضور کے قدم پڑھیں گے تو اس کے بعد کوئی جنت جا سکے گا۔ جب تک حضور قدم نہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں کسی کو داخل ہونے دینا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا لفظ آتا ہے؟ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ بندہ پہلے، رسول بعد میں۔ تو رسول کے لیے بھی بندگی لازمی ہے، جب تک اس میں بندگی نہیں آئے گی وہ رسول نہیں بنے گا۔ آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ کسی فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا دیا ہے، کسی جنات کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا دیا ہے، پریوں کو اللہ نے رسول بنا دیا، نہیں۔ رسول کو بنایا تو انسانوں میں بنایا، اور اس میں بندگی پہلی شرط ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر کے مدینے میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ دھوکہ اور جھوٹ ہے۔ جو انسان اللہ کا جتنا قریب ہوگا اس میں بندگی اتنی کامل ہوگی۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سیمپل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کسی دنیا میں کسی کو کامل بندگی میں دیکھنا ہو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی کیسی گزرتی تھی؟ پابند، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے۔ تو اسی طرح سے میرے دوستو ہم بھی 24 گھنٹے کی زندگی پابند گزار لیں۔ ہمارے اور جانوروں کی زندگی میں فرق یہی ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ پابند ہوتی ہے، انسانوں کی زندگی پابند ہوتی ہے، جانور کسی قانون قاعدے کے پابند نہیں ہوتے۔ پرندے جب ان کا جی چاہے بیٹھ جائیں، جب جی چاہے اڑ جائیں، جب جی چاہے دانہ چک لیں، جہاں پہ جی چاہے وہ دانہ چک لیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ عبداللہ کے کھیت میں جا کے دانہ نہیں چک سکتے ہو، عبد الرحمن کے کھیت میں جا کے دانہ نہیں چک سکتے ہو، نریندر مودی کے دانے جا کر کے کھیت میں دانہ چکو گے، نہیں۔ ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم یہ نہیں چک سکتے ہو، یہ چک سکتے ہو، یہ نہیں پی سکتے ہو، یہ پی سکتے ہو۔ ان کے لیے رات دن میں، کھانے پینے میں کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں۔ ہم انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پابند بنایا ہے۔ ہماری سانسیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے پابند بنائی ہے کہ ہم سانس لے لیں تو کس انداز میں سانس لے لیں۔ اللہ کے حلال شدہ چیزوں کو ہم اختیار کریں، حرام چیزوں سے ہم بچیں۔ بہت سارے ساتھیوں کو شکایت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ دل وہ ذکر کی طرف نہیں آ رہا ہے، مجلس کی طرف نہیں آ رہا ہے۔ ان کے لیے گزارش ہے
مکتوبات امام ربانی رحمہ اللہ میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا، کہنے لگے کہ بہت سارے ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کا دل پہ ذکر جاری ہو جائے، پر یہ ہے کہ وہ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے ہیں۔ جب حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے ہیں تو مجدد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ان کے لیے شرع صدر نہیں ہوتا ہے کہ جو بندہ حلال و حرام میں تمیز نہ کرے ان کو میں مزید سبق دے دوں۔ تو ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابند بنا لیا ہے۔ جتنا ایک اور چیز میں عرض کر دوں، ادب شیخ اس میں بھی ضروری ہے۔ دنیا میں آپ کچھ بھی کر لیں، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جو شاگرد استاذ کی بے ادبی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈگری بھی دے دیں گے، عالم بھی بن جائیں گے، سب کچھ بن جائیں گے، لیکن ان کے علم میں نور نہیں ہوگا۔ ان کے علم میں نور نہیں ہوگا۔ نور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فراغت کے بعد ان سے علم کی خدمت نہیں لیتے۔ یقین جانیے، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بہت سارے ساتھی جو بڑے قابل فائق ہوتے تھے، پڑھائی میں بڑے تیز ہوتے تھے، فارغ ہونے کے بعد دنیا کے کاموں میں ایسے لگ گئے کہ کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی پاپڑ بیچ رہا ہے، کوئی چھولے بیچ رہا ہے، کوئی چنے بیچ رہا ہے، کوئی مونگ پھلیاں بیچ رہا ہے، استاذ کے بے حرمتی کی وجہ سے۔ اور جو انسان اپنے شیخ کا دل سے احترام نہیں کرتا ہے، اس کی بات کو نہیں مانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس لائن میں ترقی نہیں دیتے۔ ایک بزرگ کے متعلق میں پڑھ رہا تھا، ان کے شیخ نے ان سے جب سبق دے رہے تھے تو ان سے کہا کہ بھائی سگریٹ نہیں پیا کریں۔ اب سگریٹ پینا عام طور پر کوئی گناہ نہیں سمجھتے ہیں، تو 2 سال انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی ان کے سامنے نہیں پئیں گے، جب بھی ان کے پاس جائیں تو اس سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے پی کر کے اپنا منہ صاف کر کے کوئی میٹھی خوشبودار چیز کھا کر کے چلے جائیں۔ لیکن 2 سال ہو گئے، ترقی نہیں ملی، آگے سبق نہیں ملا۔ ایک اور شیخ بزرگ کے پاس گئے تو ان کے پاس جا کر کے کہا کہ بھائی یہ ماجرا ہے۔ مراقبہ کیا، مراقبہ کر لینے کے بعد کہا کہ بھائی تمہارے شیخ نے تمہیں کچھ بولا تھا، تم نے اس کا خیال نہیں رکھا تو اس کی وجہ سے تمہاری ترقی رک گئی ہے۔ سوچنے کے بعد ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو بزرگ کہنے لگے تمہارے شیخ نے تم سے کہا تھا نا کہ سگریٹ مت پینا۔ کہنے لگے ہاں۔ کیا اس کی پابندی کی؟ کہنے لگے نہیں۔ تو جہاں انسان مباحات میں احتیاط نہ کرے، اپنے شیخ کے حکم کو معمولی سمجھ کر کے ٹھکرا دے، وہاں ترقی رک جاتی ہے۔ تو جہاں انسان حلال اور حرام کی تمیز نہ کرے تو وہاں پر انسان کو ترقی کیسے ملے گی؟ تو اس لیے میرے دوستو، حدیث کے حوالے سے عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہاں پر اس دنیا کو ہمارے لیے بالکل جنت نہیں بنائی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے قانون کا پابند بنا لیا، ہمارا جاگنا، ہمارا سونا۔ فجر کی اذان ہو رہی ہے، ہمیں سونے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں اس وقت حکم ہے کہ اٹھ کر کے نماز پڑھ لو۔ ظہر کی اذان ہو رہی ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم سو جائیں، اٹھ کر کے حکم کی پابندی ضروری ہے۔ تو ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا پہننا، ہمارا پینا، ہمارا کھانا، یہ سب ایک قانون قاعدے کے مطابق۔ شیخ کسی انسان کو منزل تک نہیں پہنچا سکتا ہے، شیخ صرف انگلی پکڑتا ہے، منزل تک محنت کر کے خود پہنچنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو گزارش یہ ہے کہ جہاں ہم حلقے میں جاتے ہیں تو تھوڑا سا وقت نکال کر کے شیخ کے ہدایات کی پابندی کر لیں۔ اب شیخ اور کچھ نہیں بولے، صرف اتنا بول دے کہ بھائی ذکر کر لیا کرو، وہ ذکر بھی ہم نہ کریں، اللہ کو بھی ہم یاد نہ کریں۔ جو ہدایات ہوتی ہیں ان ہدایات پہ بھی ہم نہیں چلیں تو ہمارے ذکر جانے کا فائدہ ہی کیا؟ اس لیے ہم تھوڑا بہت ٹائم جس طرح سے اپنی دنیا داری کے لیے نکالتے ہیں، دنیاوی ضروریات کے لیے نکالتے ہیں، کچھ نہ کچھ ٹائم یہ سوچ کر کے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ٹائم نکال کر کے اللہ کو یاد کر لیا کریں۔
انشاءاللہ جتنا ہم ٹائم نکالیں گے، جتنی خلوص کے ساتھ، جتنی تنہائی میں توجہ کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں گے، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ترقی کے اسباب بنا دیں گے اور رستوں کو کھول دیں گے۔ یہاں پر ہمارے لیے پابندی ہے، جس نے اس پابندی کو سہ لیا، مرنے کے بعد اس کے لیے آزادی ہے۔ دو چیزیں ہیں، یا تو یہاں پابند ہونا ہے یا وہاں پابند ہونا ہے۔ یہاں اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق بنا دیں، اپنے بزرگوں کے کہے کے مطابق پابندی کے ساتھ گزار لیں، تو وہاں جا کر کے پھر ہمیشہ کی آزادی ملتی ہے۔ اور یہاں کے پابندیوں کو اگر ہم توڑ کے زندگی گزار دیں گے تو مرنے کے بعد وہ بیڑیاں، ہتھکڑیاں اور وہ سزائیں ملنی شروع ہوں گی کہ جہاں ہم چاہیں گے پھر بھی ہمیں آزادی نہیں ملے گی۔ اس لیے دو چیزیں ہیں، یا تو یہاں کی پابندی کو برداشت کریں ورنہ وہاں کی سختی کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ چند دنوں کی جو پابندی ہے، اس کو وہ پابند گزارنا آسان ہے وہاں کے مقابلے میں۔ ایک صحابی تھے، مشکات شریف میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو وہ کمزور ہو کے بالکل مرغی کے چوزے کی طرح بن گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کی، فرمایا کہ کیا تم کوئی دعا مانگتے تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں ایک دعا مانگتا تھا۔ پوچھا کون سی دعا؟ کہنے لگے میں کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، جو آخرت میں آپ مجھے سزا دینے والے ہیں وہاں مت دیجئے گا، مجھے دنیا میں دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا، فرمایا اللہ کے بندے، یہ تم نے اللہ سے کیا مانگا؟ تجھے تو چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے، اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، مولا دنیا میں نیکی کی توفیق دے، آخرت میں نیکی کا بدلہ دے دے اور آگ کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ چنانچہ پھر حضور نے ان کے لیے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحت یابی عطا فرمائی۔ یقین جانیے ہم یہاں دنیا میں یہ چیز، تنگی، سختی، یہ چیزیں تو سہ لیتے ہیں، آخرت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر بھی حضور نے یہ نہیں بولا کہ آخرت کی سزا دنیا میں مانگ لو، حضور نے بولا کہ دنیا میں تم اللہ سے نیکی کی توفیق مانگ لو، آخرت میں نیکی کا جزا مانگ لو۔ دنیا میں کوئی انسان آخرت کی سزا کو نہیں سہ سکتا، دنیا میں ہمیشہ سے عافیت مانگ لو۔ ایک صحابی تھے، وہ اسی طرح سے بیمار ہو گئے، کمزور ہو گئے، پوچھا کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے میں اللہ سے یہ نہیں، وہ دعا مانگ رہے ہیں، دعا میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہم آتنی صبرا، اے اللہ میرے کو صبر دے دے۔ حضور نے فرمایا ارے تو نے تو اللہ سے مصیبت مانگی ہے، فوراً اللہ سے عافیت مانگ لے۔ حضور کی آپ دعائیں پڑھ لیں، حضور کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی جسدی، اللہم عافنی فی عظمی، اللہم عافنی فی لحمی، ایک ایک چیز کی عافیت مانگتے ہیں۔ تو دنیا میں عافیت مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیکی کی توفیق مانگ لیجئے اور اللہ سے مانگ لیجئے کہ مولا آخرت میں اس کا جزا ہمیں دے دے۔ تو دنیا میں دوستو جو وقت ہمارا ذکر میں گزرتا ہے، نیکی کرتے ہوئے گزرتا ہے، دنیا میں اس کا کوئی اور چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یقین جانیے آپ 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ اللہ کو یاد کر کے گزارتے، اگر کوئی انسان آپ کو ہر منٹ کا، ہر سیکنڈ کا $1 کروڑ کی بھی آفر کر رہا ہونا، تو یہ جو وقت آپ کا اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزرتا ہے، یہ پیسے اس کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔